کمال ہے چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا کہ یہ صاحب کا آرڈر ہے، مگر کیوں قسام یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ دادی اور رانا اس بات پہ حیران اور پریشان تھی۔ وہ ان کے استفسار پر خاموش رہی، مگر اس نے شولڈر بیگ زمین پہ پٹکا، بالوں سے کیچل اتار کر دیوار پہ مارا۔ اپنی تمام تیاری نوچ کے پھینک دینے کے بعد اس کے سرخ چہرے نے رنگ بدلنا شروع کیا۔ وہ قانون دان ہے، وہ ایک لیگل نوٹس کو لو لیٹر تو نہیں سمجھا ہوگا۔ اگلے چند سیکنڈز تک اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ تم ذرا فون ملا کے مجھے دو، میں اس سے پوچھتی ہوں کہ بچی نے سہیلی کی شادی پر جانا تھا۔ رانا اس کی گھنٹہ بھر کی پریڈ کے بعد اس کا راستہ روک کے بولی۔ بچی نے شادی پر جانا ہوتا تو نمبر ملانے میں متعامل نہ ہوتی۔ اگر ان کی قسام سے بات ہو جاتی تو بھید کھل جاتا کہ وہ کیا کر رہی تھی، وہ کہاں جا رہی تھی۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے ان کے پہلو سے نکل کر کمرے میں آ گئی۔ اب اسے قسام کا انتظار تھا۔ وکیل سے رابطہ کرنا بعد کی بات تھی۔ اس کی آزادی سلپ ہوئے 3 پہر گزر چکے تھے۔ اب دن ڈھلنے کے قریب تھا جب موسم میں اچانک بدلاؤ آیا، ورنہ جون کی لو نے ہر منظر کو جھلسا رکھا تھا۔ اس کفس نما دن سے اپنی بے بسی زائل کرنے کی خاطر وہ باہر برآمدے میں چلی آئی۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ وہ تیز اور تلخ آہٹوں کے ساتھ ان کے سامنے آیا۔ تم مجھ پہ کیس کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ نوٹس ہوا میں لہرا کے اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت برآمدے کے وسطی ستون کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے پیش قدمی کی۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ تم نے مجھے حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولی۔ چند لمحے اسے تند نگاہی سے گھورنے کے بعد وہ دبی آواز میں غرایا، دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس لڑکی کے ہاتھ میں پتنگ میں نے اس لیے دی تھی کہ وہ مسکرا سکے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس پتنگ کے ساتھ اڑنا شروع کر دے۔ اس غراتے ہوئے شخص نے فاصلہ کم کیا تو وہ ستون کے ساتھ لگی۔ اگر میں تمہیں اس جھوٹ موٹ کے کوہکاف سے نہ نکالتا تو سوچو تم آج کس مقام پر ہوتی۔ شام کی مدھم پڑتی روشنی میں اس کا چہرہ گلی کے نکڑ پر اس بتی کی طرح بجھا جو اچانک لائٹ کے جانے پر آف ہوئی تھی۔ جب لائٹ آئی تو وہاں اس عدالتی نوٹس کے پرزے بکھرے پڑے تھے۔ وہ شخص جا چکا تھا۔ تم بھول رہے ہو کہ تم نے میرے ہاتھ سے پتنگ چھین کر مجھے دیوار کے پاس سے بھی اٹھا دیا تھا۔ وہ آنکھوں کو سختی سے رگڑتی ہوئی برآمدے کے دوسرے اسٹیپ پہ جیسے ڈھہ سی گئی تھی۔ عجیب حسرت پرواز مجھ میں ہوتی تھی۔ میں کاپیوں پہ پرندے بنایا کرتا تھا۔ جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا جب وہ بارش کی جلستی بوندوں کو آنکھوں سے پہنچتی ہوئی الماری کی طرف آئی۔ اب وہ الماری کا نچلا خانہ کھول کر اس میں سے وہ فائل نکال رہی تھی جس میں اس کی ڈرائنگز تھیں۔ اس نے فائل میں لگے صفحات الٹنے چاہے، مگر وہ سارے صفحات پرزا پرزا تھے۔ اس نے 4 سال پہلے وہ تمام صفحات پھاڑ دیے تھے۔ اس دن اس نے جان لیا تھا کہ قسام کو اپنے رشتوں کی محبت، اپنے خاندان کی عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ اس نے ورثا کی زندگی میں جو کچھ ٹھیک کیا تھا وہ سب ایک جھٹکے میں غلط کر دیا تھا۔ اس دن اسے لگا کہ قسام نے محبت کی گٹھری کھول کر ورثا کو کہیں پھینک دیا تھا۔ آج سے 4 سال پہلے اس فائل میں لگی ایک ڈرائنگ پہ وہ رانا کی گھیردار میکسی کو مٹھیوں میں بھینج کر گھٹنوں کے گھنٹوں کے حساب سے روئی تھی۔ آج 4 سال بعد اسے ہر صفحہ نئے زاویے سے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کمرے کی طرف جاتی راہداری میں تھی جب اسے ڈائننگ ایریا میں ورثا دکھائی دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے اس انداز میں بیٹھی تھی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ نہیں پایا۔ وہ متعجب ہوا۔ نانوں والے جھگڑے کے بعد وہ اسے آج بڑے پورشن میں دکھائی دی تھی۔ وہ بے اختیار ہی اس کی جانب بڑھا کہ راہداری کے وسط میں اس کے بابا کی کال آئی۔ ورثا نے اس کالنگ ٹون پہ جھٹکا کھا کے سر اٹھایا۔ وہ اپنے باپ کو کال پہ لیتے ہوئے بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی وحشت اور چہرے پہ کھنڈی زردی سے پریشان ہوا۔ قسام، کیا تم گھر پہنچ چکے ہو؟ انہوں نے عجلت کے ساتھ گھبرائی آواز میں پوچھا کہ وہ بھی تو شکارگاہ سے واپس آیا تھا۔ اپنے باپ کو اسبات کی صورت جواب دیتے ہوئے بھی اس کی نگاہ ورثا پہ تھی جو پلک جھپکنے تک اس کے قریب آ چکی تھی۔ میرے پاس بری خبر ہے، مگر باقیوں کی نسبت تمہیں تحمل سے کام لینا ہوگا۔ آج ورثا سمن کے ساتھ نہیں تھی،
مگر کالج سے واپسی پر میرات کے بھتیجوں نے ورثا کے مغالطے میں سمن کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے رابطے میں ہوں۔ قسام پہلے میری بات سنو، ورثا نے اس کے کندھے کو چھوا۔ میں اپنے طور پر ان سے معاملات کر رہا ہوں، جبکہ ولید اور تمہارے ماموں سے بھی میری بات ہو چکی ہے۔ امید ہے کچھ دیر تک سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن معاملہ سالو ہونے تک تمہیں گھر کا ماحول قابو میں رکھنا ہوگا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جبار انکل اور ولید غصے سے پاگل ہو رہے ہیں، وہ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے۔ قسام نے فون بند کرتے ہوئے بدحواسی کے عالم میں ماتھا چھوا جو پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس نے چکراتے دماغ کے ساتھ اسے بہلایا۔ ایسا ہی ہوگا، بوا نے بتایا ہے کہ وہ چھوٹے پورشن میں ایسا ہی پلان کر رہے ہیں۔ تم پلیز یہاں سے مجھے نکال لے جاؤ، ہم کچھ دنوں کے لیے کہیں چھپ جاتے ہیں۔ وہ حواس باختہ